السلام علیکم دوستو یکم اور 2 اگست 1953 کو رات کے 12 بجتے ہی ایک امریکی تہران میں واقع CIA کے سیف ہاؤس سے باہر نکل آیا۔ اس نے موقع کی مناسبت سے بند گلے کی سیاہ قمیض اور سلیٹی رنگ کی پتلون پہن رکھی تھی، جبکہ پاؤں میں گیوا نامی نرم ایرانی جوتے تھے۔ مکان کے باہر سیاہ رنگ کی ایک عام سی کار کھڑی تھی۔ امریکی اس کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہاں ایک کمبل پڑا تھا جو اس نے اپنے اوپر ڈال دیا اور گاڑی کے فرش پر لیٹ گیا تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ جلد ہی گاڑی ایک بڑی عمارت کے احاطے میں پہنچ گئی۔ پورچ میں ایک دبلا پتلا شخص کھڑا تھا جس نے گاڑی رکتے ہی اس کا دروازہ کھول دیا۔ امریکی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دبلا شخص سیٹ پر آ بیٹھا اور امریکی کو اپنا ہاتھ پیش کیا۔ گڈ ایوننگ مسٹر روز ویلٹ، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کے آنے کی توقع کر رہا تھا، لیکن آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ روز ویلٹ نے جواب میں کہا، گڈ ایوننگ یور میجسٹی، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے لمبے عرصے بعد بھی مجھے پہچان لیا۔ اب مجھے معاملات طے کرنے میں آسانی ہوگی۔ دوستو، اس امریکی کا پورا نام کرمٹ روز ویلٹ تھا، جبکہ اس کے پاس کار کی سیٹ پر ایران کے 32 سالہ بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی بیٹھے تھے۔ روز ویلٹ امریکی CIA اور برطانوی خفیہ ادارے MI6 کے بنائے ہوئے منصوبے کے تحت چاہتے تھے کہ شاہ ایران کے جمہوری طور پر منتخب وزیر اعظم ڈاکٹر محمد مصدق کو برطرف کر دیں، اور اس مقصد کے لیے وہ معاملات طے کرنے رات کے اندھیرے میں چھپ کر شاہ سے ملنے آئے تھے۔ اس واقعہ کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب کاؤنٹر کو میں بھی کیا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کیونکہ ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے پر تلے ہوئے تھے، وجہ بڑی سادی اور پرکار تھی۔ 1908 میں اینگلو پرشین آئل نامی ایک برطانوی کمپنی نے ایران کے خوزستان صوبے میں تیل کے وسیع ذخائر دریافت کیے۔ 1914 میں برطانوی حکومت نے اس کمپنی کے 51% حصے خرید لیے اور بعد میں اس کا نام بدل کر اینگلو ایرانین آئل کمپنی کر دیا گیا۔ اس کمپنی نے ایرانی شہر آبادان میں تیل صاف کرنے کا کارخانہ تعمیر کیا، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ریفائنری تھا۔ اسی دوران رائل نیوی کے سربراہ ونسٹن چرچل نے فیصلہ کیا کہ بحری ایندھن کوئلے سے بدل کر تیل کر لیا جائے، جس سے تیل کی مانگ اور ایران کی اہمیت راتوں رات آسمان تک پہنچ گئی۔ دوستو، رفتہ رفتہ ایران کے مختلف علاقوں میں تیل کے ایک سے ایک بڑھ کر ذخائر برآمد ہوتے گئے، اور AIOC کی قوت اور رسوخ میں اسی تناسب سے اضافہ ہوتا گیا۔ اس تیل سے ایران کو کیا ملتا تھا؟ ایران کا کل حصہ 17% تھا اور کمپنی کا 83%۔ یہی نہیں، اپنے ٹیکس ملازموں کی تنخواہیں اور دوسرے اخراجات بھی کمپنی اپنے 83% سے نہیں بلکہ کل رقم سے مہیا کرتی تھی، جس سے ایران کا حصہ مزید کم ہو جاتا تھا۔ 1951 میں اس کمپنی نے کل 4 کروڑ پاؤنڈ کمائے، لیکن اس میں سے ایران کو صرف 70 لاکھ پاؤنڈ دیے گئے۔ دوستو، یہ صورتحال بادشاہ کے لیے تو قابل قبول ہو سکتی تھی، لیکن کسی جمہوری رہنما کے لیے اسے ہضم کرنا دشوار تھا، اور جس جمہوری رہنما نے اس سلسلے میں کچھ کرنے کا فیصلہ کیا، اس کا نام ڈاکٹر محمد مصدق تھا۔ ڈاکٹر مصدق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے دور میں ایران کے سب سے تعلیم یافتہ شخص تھے۔ وہ پہلے ایرانی تھے جنہوں نے کسی یورپی یونیورسٹی سے PhD کی تھی۔ وہ ایک عرصے سے ایرانی سیاست میں سرگرم تھے اور ان کے سیاسی ایجنڈے میں ایران کا بیرونی طاقتوں پر انحصار ختم کرنا سر فہرست تھا۔ ایک طویل جدوجہد کے بعد 28 اپریل 1951 کو انہیں ایران کی قومی اسمبلی مجلس نے 12 کی اکثریت سے ایران کا وزیر اعظم منتخب کر لیا۔ مصدق کے اقتدار میں آنے کے کچھ ہی عرصے بعد مجلس نے بھاری اکثریت سے ایک قرارداد منظور کی، جس کے تحت آبادان کی ریفائنری کو ایران نے اپنی ملکیت میں لے لیا۔ ایران کے اس عمل پر برطانیہ کا پارا 7ویں آسمان تک چڑھ گیا۔ وہ کسی طرح سے یہ سونے کی چڑیا ہاتھ سے نکلتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں چھپ کر شاہ سے ملنے سے پہلے روز ویلٹ نے میدان ہموار کرنے کے لیے خاصی دوڑ دھوپ کی تھی۔ امریکی اور برطانوی حکام ایک عرصے سے شاہ پر زور دے رہے تھے کہ وہ ڈاکٹر مصدق کو برطرف کر دیں، لیکن شاہ یہ قدم اٹھانے سے ہچکچا رہے تھے۔ ایک برطانوی سفارتکار نے روز ویلٹ کو تہران میں بتایا، شاہ میں کوئی اخلاقی جرت نہیں
اور ڈر ان پر بڑی آسانی سے غلبہ پا لیتا ہے۔ لیکن شاہ کے تذبذب کی وجوہات واضح تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ ڈاکٹر مصدق کتنے مقبول رہنما ہیں، اور اگر ان کو برطرف کر دیا جائے تو خدشہ تھا کہ ملک بھر میں اس فیصلے کے خلاف احتجاج کی وہ لہر اٹھے گی جو شاہ کا تختہ بھی بہا کر لے جا سکتی ہے۔ امریکی اور برطانوی ایجنٹوں نے شاہ کو نرم کرنے کے لیے ان کی جڑواں تند خو بہن شہزادی اشرف سے رابطہ کیا، جو کہ پیرس میں رہتی تھی۔ پہلے تو وہ بھی ڈاما ڈول تھی، لیکن MI6 کے اہلکار نارمن ڈاربی شائر نے ان کی خدمت میں منک کا کوٹ اور نوٹوں سے بھرا تھیلا پیش کیا۔ تب کہیں جا کر شہزادی کی برف پگھلی اور وہ ایران جا کر اپنے بھائی کو قائل کرنے پر تیار ہو گئیں۔ ان کے علاوہ CIA نے اپنے ایک فوجی کمانڈر نورمن شوارزکوف، جو ایرانی فوج کی تربیت کرتے رہے تھے اور شاہ ان پر اعتماد کرتے تھے، کے ذریعے بھی شاہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ اس ساری تگ و دو کے بعد کہیں جا کر شاہ اور روز ویلٹ کی ملاقات ممکن ہو سکی تھی۔ دوستو، برطانیہ نے پہلے تو حملہ کر کے آبادان پر قبضے کا منصوبہ بنایا، لیکن اس وقت امریکہ میں ہیری ٹرومین کی حکومت تھی جو اس کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ امریکہ پہلے سے کوریا میں ایک خونی جنگ لڑ رہا تھا اور کسی اور معاملے میں ٹانگ اڑانے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ادھر سے مایوس ہو کر برطانیہ یہ معاملہ عالمی عدالت انصاف اور اقوام متحدہ میں لے گیا، مگر دونوں جگہ سے اسے سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اس نے خلیج میں جنگی جہاز بھیج کر ایران کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی۔ ایرانی تیل خریدنے والے ملکوں کو قانونی چارہ جوئی کی دھمکیاں دیں، مگر ڈاکٹر مصدق نے ہر ایسی کوشش کے جواب میں کہا کہ میں برطانیہ کو کوئی رعایت دینے پر ایرانی تیل میں فرائی ہونا زیادہ پسند کروں گا۔ جب ساری تدبیریں الٹی ہو گئیں تو برطانیہ نے پلان B کے طور پر خفیہ ایجنسی MI6 کے ذریعے ڈاکٹر مصدق کا تختہ الٹنے کی ٹھان لی، لیکن وہ یہ کام اکیلے نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں دنیا کی سب سے طاقتور خفیہ ایجنسی CIA کے وسائل اور مہارت کی ضرورت تھی۔ دوستو، ایک بار پھر ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے صدر ٹرومین آڑے آئے۔ وہ ایران کے لیے نرم گوش رکھتے تھے اور انہیں یہ خدشہ بھی تھا کہ اس طرح حکومت گرانہ آگے چل کر الٹا CIA کے لیے غلط مثال قائم کر دے گا۔ اتفاق سے اسی سال امریکہ میں صدارتی انتخابات منعقد ہونے تھے۔ قانون کی روح سے ٹرومین حصہ لے سکتے تھے، لیکن اسی دوران امریکہ کو کوریا میں خفت کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے ٹرومین بہت غیر مقبول ہو گئے تھے اور انہوں نے سیاست سے الگ ہو جانے کا فیصلہ کر لیا۔ نومبر کو انتخابات منعقد ہوئے اور برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی سے کئی پالیسی معاملات پر اتفاق رائے رکھنے والے ریپبلکن پارٹی سے وابستہ سابق جنرل اور دوسری جنگ عظیم کے ہیرو ڈوائٹ ایزنہار نے 89 کے مقابلے پر 442 الیکٹرل ووٹوں کی لینڈ سلائیڈ فتح حاصل کر لی۔ چرچل اسی موقع کی طاق میں تھے۔ اب بھی ایزنہار کو اقتدار منتقل بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کے لیے امریکہ آن پہنچے۔ امریکہ کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ برطانوی تیل ایران پی گیا ہے، الٹا امریکی عوام اور قیادت دونوں کی بڑی تعداد نو آبادیاتی نظام ہی کے خلاف تھے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے گرگے براندیدہ چرچل نے پینترا بدلا اور نو منتخب صدر ایزنہار اور ڈلس برادر سے ملاقات کر کے انہیں باور کروایا کہ ڈاکٹر مصدق دراصل چھپے ہوئے کمیونسٹ ہیں، اور انہیں مزید اقتدار میں رہنے دیا تو ایران پکے ہوئے سیب کی طرح سوویت یونین کی جھولی میں جا گرے گا۔ اس زمانے میں امریکہ میں منہ زور کمیونسٹ مخالف لہر چل رہی تھی اور میکارتھیزم کا دورہ تھا۔ اینٹی کمیونزم جذبات اتنے وائرل تھے کہ چارلی چیپلن جیسی عظیم لیجنڈ کا امریکی ویزا منسوخ کر دیا گیا، کیونکہ ان کے بارے میں شبہ تھا کہ وہ کمیونسٹوں سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر مصدق کے کمیونسٹوں کی طرف جھکاؤ کی حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ایران میں حزب تودہ ایران کے نام سے ایک چھوٹی سی کمیونسٹ پارٹی موجود ضرور تھی، لیکن ڈاکٹر مصدق کٹر نیشنلسٹ ہونے کے ناطے ہر قسم کے مارکسٹ اور سوشلسٹ خیالات سے متنفر تھے، اور انہوں نے صرف سیاسی آزادی کے طور پر اس پارٹی کو قائم رہنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ امریکی لوہا گرم تھا، بس چرچل کے چوٹ لگانے کی دیر تھی کہ آئزنہاور نے پالیسی میں کایا کلپ کی منظوری دے دی
اور CIA کو حکم ملا کہ کسی بھی قانونی یا غیر قانونی طریقے سے ڈاکٹر مصدق کا پتہ صاف کر دیا جائے۔ کرامٹ روز ویلٹ سابق امریکی صدر روز ویلٹ کے پوتے تھے۔ CIA کی قیادت سے گرین سگنل ملنے کے بعد وہ امریکہ سے لبنان پہنچے، وہاں سے بذریعہ کار شام میں داخل ہوئے اور دمشق سے CIA کے ایک اور ایجنٹ کے ہمراہ عراق سے ہوتے ہوئے ایران میں داخل ہو گئے۔ اپنی کتاب میں وہ لکھتی ہیں کہ خانقین نامی سرحدی چوکی پر تعینات ایرانی امیگریشن اہلکار کی انگریزی دانی کا عالم یہ تھا کہ اس نے روز ویلٹ کا پاسپورٹ دیکھ کر اپنے رجسٹر میں ان کا نام مسٹر سکار آن دی فور ہیڈ یعنی مسٹر ماتھے پر زخم کا نشان درج کیا۔ تہران پہنچتے ہی روز ویلٹ کام میں جٹ گئے۔ ان سے قبل وہاں CIA اور برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 نے آپریشن ایجیکس کے نام سے ڈاکٹر مصدق کے خلاف خوب دھماکہ چوکڑی مچا رکھی تھی۔ ایجیکس ایک قسم کا کپڑے دھونے والا پاؤڈر ہے اور اس آپریشن کے منصوبہ ساز اسی طرح سے ڈاکٹر مصدق کا صفایا چاہتے تھے جیسے ایجیکس کپڑوں سے میل نکال باہر کرتا ہے۔ دوستو، تاریخ دان سٹیون کنزر اپنی کتاب آل دا شائز مین میں لکھتی ہیں کہ ایک طرف CIA نے جنرل فضل اللہ زاہدی کو $1,00,000 دے کر ڈاکٹر مصدق کی جگہ اگلا وزیر اعظم بننے پر راضی کر لیا، تو دوسری جانب آپریشن ایجیکس کے ڈالروں کی مدد سے تہران میں ہر طرف آگ لگا دی۔ ان کی نگرانی میں گلی گلی میں CIA اور MI6 کے فنڈڈ مظاہرے ہو رہے تھے جن میں ہر قسم کے کن ٹوٹے نشئی بدماش حتیٰ کہ پہلوان تک حصہ لیتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں شاہ کی تصویریں اور لبوں پر شاہ زندہ باد اور مرگ بر مصدق کے نعرے ہوتے تھے۔ دوسری طرف لفافہ بردار صحافی اخباروں میں بڑھ چڑھ کر ڈاکٹر مصدق اور ان کی پالیسیوں کے پرخچے اڑا رہے تھے جن میں انہیں نہ صرف کمیونسٹ بلکہ یہودی نسل سے قرار دیا جا رہا تھا۔ کچھ کالم نگار انکشاف فرما رہے تھے کہ وہ دراصل اندر سے برطانیہ سے ملے ہوئے ہیں اور انہوں نے تیل کی صنعت کو قومیہ کر ایران کی بربادی کے عہد نامے پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہی نہیں، کئی کالم CIA کی جانب سے لکھے لکھائے آتے تھے اور مدیر انہیں اپنے اپنے اخباروں میں جوں کا توں چھاپنے، ایک دوسرے سے بازی لینے میں سرگرم تھے۔ دوستو، ایک رپورٹ کے مطابق تہران کے 3/4 اخبار اس سازش میں شریک تھے۔ CIA کے ایک اہلکار رچرڈ کاٹم نے اس واقعہ کے کئی برسوں بعد میں ایک انٹرویو میں بتایا، میں کوئی بھی کالم لکھتا وہ اگلے دن ایرانی اخباروں کی زینت بن جاتا۔ اس سے عجیب قسم کی طاقت کا احساس ہوتا تھا۔ ان کالموں میں مصدق کو کمیونسٹوں کے ساتھ ساز باز کرنے والا اور جنونی ثابت کیا جاتا تھا۔ ملاقات سے قبل روز ویلٹ نے شاہ کو پیغام بھجوا دیا تھا کہ وہ امریکی صدر آئزن ہاور اور برطانوی وزیر اعظم چرچل دونوں کی طرف سے ان سے ملنے آ رہے ہیں۔ تب بھی جا کر شاہ اندھیرے رات کے پردے میں چھپ کر ہونے والی ملاقات کے لیے راضی ہوئے تھے۔ روز ویلٹ نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے شاہ کو بتایا کہ اگر وہ واقعہ تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ برطانیہ ان کے پیچھے کھڑا ہے تو چرچل نے انتظام کیا ہے کہ اگلی رات BBC اپنی نشریات ختم کرتے وقت اس وقت رات کے 12 بجے ہیں کے بجائے اس وقت رات کے ٹھیک 12 بجے ہیں کہے گا۔ شاہ کی تسلی تو ہو گئی، مگر انہوں نے جواب میں صاف صاف کہہ دیا کہ وہ کوئی مہم جوئی نہیں کرنا چاہتے اور مصدق کو چھیڑنا بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑنے کے مترادف ہو سکتا ہے۔ روز ویلٹ نے شاہ کا یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر انگلیاں ٹیڑھی کر لیں۔ انہوں نے شاہ کو 2 ٹوک الفاظ میں بتایا کہ اگر مصدق کو عہدے پر برقرار رہنے دیا گیا تو ایران دوسرا کوریا بن جائے گا اور مغربی طاقتیں کسی صورت میں ایسا نہیں ہونے دیں گی، اور اگر شاہ نہ مانے تو روز ویلٹ اسی وقت ایران سے چلے جائیں گے اور کوئی اور راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کوریا کے ذکر میں یہ دھمکی پوشیدہ تھی کہ ابھی پچھلے ہفتے ہی امریکہ اور کوریا کی جنگ ختم ہوئی تھی جس میں 20 سے 30 لاکھ لوگ ہلاک اور کروڑوں متاثر ہوئے تھے۔ دوستو، اس ڈنڈے کے ساتھ روز ویلٹ نے گاجر بھی پیش کر دی۔ اگر شاہ اس منصوبے میں ان کا ساتھ دیں تو بطور شاہ ان کے اختیارات میں اضافہ کر دیا جائے گا اور وہ مطلق العنان حکمران بن کر دھڑلے سے ڈنڈے کے زور پر ملک چلا سکیں گے اور کوئی پارلیمان یا جمہوری مجلس ان کے رنگ میں بھنگ ڈالنے کے قابل نہیں رہنے دی جائے گی۔ CIA کو معلوم تھا کہ ایران میں ملا کتنے طاقتور ہیں اور انہیں اعتماد میں لیے بغیر کوئی کام ممکن نہیں۔
اس وقت ایران کے چوٹی کے آیت اللہ ملا مصطفیٰ کاشانی تھے، جو شعلہ بیان مقرر تھے اور ملک کے طول و عرض میں ان کے ماننے اور چاہنے والے موجود تھے۔ اس کے علاوہ وہ مجلس کے سپیکر بھی تھے اور تیل کی صنعت کو قومیانے کے بڑے حامی اور استعمار مخالف رہنما تھے۔ روز ویلٹ نے ان کی خدمات میں $10,000 کا تحفہ بھیجا تو ملا کاشانی کو یو ٹرن لے کر مصدق کے خلاف تند و تیز مہم شروع کرنے میں دیر نہیں لگی۔ امریکی پے رول پر ایک اور بارسوخ ملا ایت اللہ محمد بیبانی بھی تھے۔ ایرانی محقق علی رہنما نے اپنی کتاب بیہائنڈ دی 1953 کوپ ان ایران میں لکھا ہے کہ آیت اللہ بیبانی کے ذریعے بلوائیوں میں اس حد تک ڈالر تقسیم کیے جاتے تھے کہ ان ڈالروں کو بیبانی ڈالر کہا جانے لگا۔ امریکی اور برطانوی ایجنٹوں نے اسی دوران کئی اعلیٰ فوجی افسران کو بھی خرید لیا تھا۔ تہران پولیس کے سربراہ جنرل افشار توس کے ہاتھ ان بکاؤ ایران حکام کی فہرست آ گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ حرکت میں آتے برطانوی ایجنٹوں نے انہیں قتل کروا دیا۔ افشار توس پر بدترین تشدد کیا گیا اور پھر انہیں پھانسی بھی دی گئی اور گولی بھی ماری گئی۔ اس کے بعد ان کی تشدد زدہ لاش شہر کے ایک چوک میں پھینک دی گئی۔ یہی نہیں، اخباروں نے ان کی بری طرح سے مسخ لاش کی تصویر پہلے صفحے پر شائع کی تاکہ ایک طرف دہشت پھیلے تو دوسری طرف ڈاکٹر مصدق کی حکومت پر اعتماد ختم ہو جائے کہ جو حکومت اپنے پولیس چیف کو نہیں بچا سکتی وہ عام شہریوں کو کیا تحفظ دے گی۔ دوستو، MI6 کے اہلکار نارمن ڈاربی شائر نے خود اینڈ آف امپائر نامی ٹیلی ویژن سیریز کے لیے 1985 میں ایک انٹرویو میں اعتراف کیا تھا کہ افشار توس کو MI6 نے قتل کیا تھا۔ یہ ڈاربی شائر کوئی چھوٹے موٹے اہلکار نہیں بلکہ MI6 کی جانب سے آپریشن ایجیکس کے سربراہ تھے اور انہی نے شہزادی اشرف کو ایران جانے پر مائل کیا تھا۔ آدھی رات کی ملاقات میں روز ویلٹ نے رضا شاہ کو بتایا کہ اس وقت ایران میں آپریشن ایجیکس پورے زور و شور سے سرگرم ہے اور اس کے 4 مرحلے ہیں۔ پہلا، مسجدوں، اخباروں اور سڑکوں پر مصدق کے خلاف پروپیگنڈا جاری ہے تاکہ ان کی مقبولیت میں دراڑیں ڈالی جا سکیں۔ دوسرا، شاہی فوجی دستے مصدق کی برطرفی کا فرمان لے کر ان کے پاس جائیں گے۔ تیسرا، بلوائی سڑکوں کا کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ اور چوتھا، جنرل فضل اللہ زہدی شاہ کی طرف سے بطور وزیر اعظم تقرری قبول کر لیں گے۔ روز ویلٹ نے شاہ کو بتایا کہ مصدق کی برطرفی کا فرمان تیار ہے، شاہ نے صرف اس پر دستخط کرنے ہیں، بقیہ ساری تیاریاں مکمل ہیں۔ شاہ نے سوچ بچار کی مہلت مانگی اور روز ویلٹ کو اگلی رات دوبارہ یہیں آنے کو کہا۔ اس کے بعد روز ویلٹ اور شاہ کی کئی ملاقاتیں اسی وقت اور اسی جگہ ہوئیں اور بالآخر شاہ دستخط کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن انہوں نے روز ویلٹ کے سامنے ایک شرط رکھ دی۔ وہ دستخط کرتے ہی تہران سے نکل کر سیدھے شمالی شہر رامسر چلے جائیں گے جہاں ایک طیارہ کھڑا ہوگا تاکہ اگر حالات خراب ہو گئے تو ملکہ اور میں بغداد کے لیے پرواز کر جائیں۔ دوستو، شاہ اگلے دن فرمان پر دستخط کیے بغیر رامسر چلے گئے، تاہم فرمان وہاں پہنچایا گیا اور انہوں نے اس پر دستخط کر دیے۔ CIA اور MI6 کی مشترکہ سر توڑ محنت ٹھکانے لگی۔ اب آپریشن ایجیکس کے اگلے مرحلے پر عمل کا وقت آ گیا تھا۔ 15 اگست کی صبح کرنل نعمت علی نصیری فرمان لے کر ڈاکٹر مصدق کی رہائش گاہ پہنچے۔ ڈاکٹر مصدق نے یہ کہہ کر فرمان مسترد کر دیا کہ شاہ کے پاس انہیں معزول کرنے کا اختیار نہیں ہے، تاہم جنرل زیدی نے اعلان کر دیا کہ مصدق معزول ہو چکے ہیں اور اس وقت ملک کی اصل وزیر اعظم وہ ہیں۔ لیکن اس دوران مقبول رہنما مصدق کی حمایت میں شہری سڑکوں پر نکل آئے، جگہ جگہ جھڑپیں چھڑ گئیں، گلی گلی بلوے ہونے لگے۔ امریکی ڈالروں میں لتھڑے ہوئے ایت اللہ محمد بیبانی کی قیادت میں مذہبی جلوس نکلنے لگے۔ 4 دن تک ملک افراتفری کی دھند میں لپٹا رہا۔ لائسنس یافتہ ہواباز محمد رضا شاہ پہلوی، جو رامسر کی محفوظ دوری سے واقعات پر نظر رکھے ہوئے تھے، گڑبڑ سونگتے ہی اپنی دوسری شاہ بانوں سریہ اسفندیاری بختیاری کی ہمراہ خود جہاز اڑا کر پہلے بغداد اور پھر وہاں سے اٹلی بھاگ کھڑے ہوئے۔ تیسری دنیا کے ملکوں کی فوجیں اپنے ملکوں میں ایسی غیر یقینی صورتحال برداشت نہیں کر سکتیں، اس لیے فوجی بیرکوں سے نکل آئے اور 19 اگست کو ٹینکوں کے ایک دستے نے ڈاکٹر مصدق کے گھر کو گھیر لیا۔
یوں ایرانی وزیر اعظم معزول ہوئے اور ایرانی جمہوریت کی کونپل پنپنے سے پہلے ہی کچل دی گئی۔ دوستو، شاہ جو اس وقت روم کے لگژری ہوٹل ڈولچی ویٹا میں CIA کے خرچ پر بیٹھے حالات کا جائزہ لے رہے تھے، بازی پلٹتے دیکھ کر 22 اگست کو خود بھی پلٹ آئے۔ ہوائی اڈے پر اور اڈے سے شہر جانے والی سڑک پر سینکڑوں مداحوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ شاہ زندہ باد کے نعرے لگائے اور ان کی شاہی گاڑی پر گلاب کی پتیاں نچھاور کیں۔ کہا جاتا ہے کہ سب نہیں تو اکثر حاضرین کی مٹھیاں گرم تھیں۔ CIA کے ڈائریکٹر ایلن ڈیلس شاہ ایران کے ہمراہ تھے۔ جنرل زاہدی نے نئے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ ڈاکٹر مصدق پر غداری کا مقدمہ چلا اور ظاہر ہے غداری کی سزا موت ہوتی ہے، سو ملی، مگر شاہ نے عذرائے ہمدردی اسے 3 سال کی قید تنہائی اور بعد ازاں گھر پر عمر بھر کی نظر بندی میں بدل دیا۔ کریمٹ روز ویلٹ کا ایران میں کام ختم ہو گیا تھا۔ وہ کسی فاتح سپہ سالار کی شان سے امریکہ پہنچے اور وائٹ ہاؤس میں صدر آئزنہاور کو اس کامیاب آپریشن پر بریفنگ دی۔ 5 اسٹار جنرل آئزنہاور جو واقعہ سپہ سالار تھے اور دوسری جنگ عظیم کے دوران یورپ میں اتحادی فوج کے سپریم کمانڈر رہ چکے تھے، اور انہوں نے اس جنگ کے دوران لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو مرتے اور ملکوں کو کھنڈر بنتے دیکھا تھا، اس کامیابی پر حیران اور متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ انہیں حیرانی تھی کہ جو کام فوجیں کمر توڑ جانی اور مالی نقصان اٹھا کر کرتی ہیں، وہ CIA نے اتنے کم خرچ میں ایک بھی امریکی جانی نقصان کے بغیر کر دکھایا۔ اگلے سال CIA نے گویٹا مالا کی جمہوری حکومت کا تختہ اسی آزمودہ فارمولے کے تحت الٹ دیا۔ پھر پیراگوائے کی باری آئی اور پھر دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔